درخت کے اوپر یاسو ناری کاوا باتا، انگریزی سے ترجمہ نکھت حسن۔ کیسوکے کا مکان اس کنارے پر واقع تھا جہاں عظیم دریا سمندر میں داخل ہوتا تھا۔ دریا باغ کے برابر سے گزرتا تھا، لیکن اپنے پشتے کی اونچائی کے باعث وہ مکان سے نظر نہ آتا تھا۔ پرانا ساحل جس پر صنوبر کے درخت ایک قطار میں ایستادہ تھے اور جو پشتے سے قدرے نیچے لگے ہوئے تھے، باغ ہی کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا، اور اس کے درخت صنوبر ہی کا باغ معلوم ہوتے تھے۔ صنوبر کے درختوں کے ایک طرف سیاہ چینی صنوبروں کی باڑ تھی۔ مچیکو باڑ میں سے جگہ بناتے ہوئے کیسوکے کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتی تھی۔ دراصل وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آتی تھی۔ مچیکو اور کیسوکے دونوں چوتھی جماعت میں تھے۔ بجائے سامنے کے دروازے سے یا باغ کے عقب والے دروازے سے آنے کے، اس طرح باڑ کے نیچے سے جھک جھک کر آنے کا راز صرف ان دونوں ہی کے درمیان تھا۔ لڑکی ذات کے لیے یہ بات اتنی آسان نہ تھی۔ اپنے سر اور چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپے ہوئے وہ اپنی کمر کو جھکاتے ہوئے وہ باڑ کے نیچے غوطہ سا لگاتی اور باغ میں گر پڑتی، اور اکثر اپنے آپ کو کیسوکے کی باہوں میں پاتی۔ شرم کے باعث کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے کہ مچیکو روز آتی ہے، کیسوکو نے اسے باڑ میں آنے کا طریقہ سکھلا دیا تھا۔ مجھے تو یہ طریقہ پسند ہے، حالانکہ میرا دل اتنا دھڑکتا ہے کہ کچھ اندازہ نہیں، مچیکو نے کہا۔ ایک دن کیسوکے صنوبر کے درخت پر چڑھ گیا۔ جب وہ پیڑ کے اوپر بیٹھا تو مچیکو آ گئی۔ بغیر دائیں یا بائیں دیکھے ہوئے وہ ساحل کے ساتھ تیز تیز چلتی رہی۔ باڑ کے پاس رک کر جس کے نیچے سے وہ ہمیشہ گزرتی تھی، اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اپنی لمبی 3 بلوں کی گندھی ہوئی چوٹی کو سامنے ڈال کر مچیکو نے چوٹی کے نصف حصے کو منہ میں دبا لیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ باڑ کے نیچے گھس گئی۔ پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے کیسوکے نے اپنی سانس روک لی۔ جب وہ باڑ میں سے نکل کر باغ میں آئی تو مچیکو کو کیسوکے نظر نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ڈر کے مارے وہ باڑ کے سائے میں دبک گئی جہاں سے کیسوکے اس کو بالکل نہ دیکھ سکتا تھا۔ مچن، مچن، کیسوکے نے آواز دی۔ مچیکو نے باڑ میں سے نکل کر باغ کے چاروں طرف دیکھا۔ مچن، میں صنوبروں کے درخت کے اوپر ہوں۔ اس طرف نظریں دوڑاتے ہوئے جدھر سے کیسوکے کی آواز آ رہی تھی، مچیکو ایک لفظ بھی نہ بولی۔ کیسوکے بولا، باغ میں سے نکل آؤ مچیکو۔ مچیکو باڑ میں سے نکل کر کیسوکے کو دیکھا۔ تم نیچے آ جاؤ۔ مچن، پیڑ پر چڑھ کر آ جاؤ، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ میں چڑھ نہیں سکتی، تم بھی اور لڑکوں کی طرح مذاق کر رہے ہو، نیچے آ جاؤ۔ تم اوپر آؤ، پیڑ کی شاخیں بڑی بڑی ہیں، تم بھی اوپر آ سکتی ہو۔ مچیکو نے شاخوں پر نظر ڈالی۔ اگر میں گر پڑی تو سب تمہارا قصور ہوگا، اور اگر مر گئی تو پھر تو مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلے گا۔ اس نے پہلے نیچے کی شاخوں کو پکڑ کر چڑھنا شروع کیا۔ جب تک وہ اوپر نہ آ گئی کیسوکے نے سانس روکے رکھی۔ جب وہ اوپر کیسوکے کی شاخ پر آ گئی تو اس کی سانس بمشکل آ رہی تھی۔ میں چڑھ گئی، آخر چڑھ گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ بڑی ڈراؤنی بات ہے، مجھے ذرا پکڑ تو لو۔ اچھا، کیسوکے نے مچیکو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنے بازو کیسوکے کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے مچیکو نے کہا، یہاں سے تو سمندر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، دریا کے پار، یہاں تک کہ دریا کے اوپر بھی۔ یہ اچھا ہوا کہ تم یہاں تک چڑھ کر آ گئیں مچن، تم کل بھی اس طرح یہاں چڑھ کر آ جانا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کیسوکے نے کہا، یہ ایک راز ہے، پیڑ پر چڑھنا اور یہاں اس طرح رہنا، یہ ایک راز ہے۔ میں یہاں کتابیں پڑھتا ہوں اور اپنا اسکول کا کام بھی کرتا ہوں۔ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، مچیکو نے اپنا سر رضامندی سے جھکا لیا۔ تم آخر پرندہ کیوں بن رہے ہو؟ خیر، میں یہ بات تمہیں بتا دیتا ہوں، میرے ماں باپ بہت زیادہ لڑتے تھے۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ مجھے ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ تھا، اس لیے میں باغ کے ایک پیڑ پر چڑھ گیا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے کیسوکے کہاں چلا گیا اور مجھے ہر طرف تلاش کرتے لیکن میں نہ ملتا۔ ایک مرتبہ میں نے پیڑ کے اوپر سے دیکھا کہ میرا باپ میری تلاش میں سمندر تک چلا گیا۔ یہ پچھلے موسم بہار کی بات ہے۔ ان کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ میرے باپ نے ایک عورت ڈال لی تھی۔ مچیکو چپ رہی۔ میں اس وقت سے اکثر اس درخت پر آتا ہوں، میرے ماں باپ کو اس کی ابھی تک خبر نہیں، یہ ایک راز ہے، کیسوکے نے دوبارہ اپنے اطمینان کے لیے کہا۔ مچن، کل سے تم بھی اپنی کلاس کی کتابیں یہاں لے آنا، ہم یہیں اپنا سارا کام کریں گے، ہمیں اچھے نمبر بھی ملیں گے۔ پورے باغ میں سدا بہار کیملیا کے گھنے درخت ہیں، ان کے پتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی زمین سے یا کہیں اور سے دیکھ ہی نہیں سکے گا۔
ان کا درخت کے اوپر رہنا تقریباً 2 سال تک راز رہا۔ اوپر جس جگہ درخت کا تنا 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا وہاں وہ دونوں نہایت آرام سے بیٹھ جاتے۔ مچھی کو ایک شاخ پر اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی اور دوسری پر ٹیک لگا لیتی تھی۔ کچھ دن ایسے بھی ہوتے جب وہاں چڑیا بھی آ جاتی اور کسی دن ہوا صنوبر کے نکیلے پتوں سے ٹکراتی تو سیٹیاں بجنے لگتی۔ گو وہ زمین سے کچھ زیادہ اونچائی پر نہ تھے، پھر بھی وہ دونوں پیار کرنے والے یہ محسوس کرتے کہ وہ بالکل ایک دوسری دنیا میں ہیں، اس زمین سے بے حد دور۔